اب مجھے بتاؤ نا، جس امت کو حضور اعلیٰ کہہ رہے تھے کیا وہ ہم ہیں؟ او یار یہ تو صدقہ ہے ابو بکر و عمر و عثمان و علی کا جو ہم کھا رہے ہیں بیٹھ کر۔ ہم نہیں ہیں وہ اعلیٰ امت جس کو حضور بتا رہے تھے۔ وہ اعلیٰ امت وہ تھے جنہوں نے اپنی زندگی بھر سرکار دو عالم کو صرف دیکھا کہ حضور اس راہ سے چلے ہیں، چل پڑے۔ وائل بن حجر آئے، ایک مرتبہ 2 مرتبہ ملاقات ہوئی ہے وائل بن حجر کی، حضور کو دیکھا تو سرکار کا یہ اوپر والا بٹن مبارک کھلا ہوا تھا، موسم ایسا تھا آپ نے بٹن مبارک کھولا ہوا تھا۔ ساری زندگی وائل بن حجر نے پھر اپنی قمیض کا اوپر والا بٹن بند ہی نہیں کیا۔ اس نے کہا میں نے جب حضور کو دیکھا تھا بٹن کھلا ہوا تھا، اب میں ساری زندگی یہ بٹن کھلا ہی رکھا کروں گا۔ حضور کو دیکھا عبداللہ ابن عمر نے کہ ایک جگہ پر آپ درخت کی ٹہنی آ گئی، آپ اونٹنی پہ سوار تھے، ٹہنی آئی، عبداللہ بن عمر نے سر جھکایا، اپنا سرکار دو عالم نے سر جھکایا وہاں سے تاکہ ٹہنی ٹکر نہ ہو۔ وہ درخت وہاں سے ختم ہو گیا، درخت ختم ہو گیا، وہاں سے عبداللہ ابن عمر گزرے، سر جھکا کے گزرے۔ لوگوں نے پوچھا آپ نے سر کیوں جھکایا ہے؟ فرمانے لگے میں نے یہاں دیکھا تھا درخت ہوتا تھا، اس کی ٹہنیاں جھکی ہوئی تھیں، حضور گزر رہے تھے سواری پر، آپ نے سر جھکایا تھا۔ آج درخت نہیں ہے مگر محمد نے یہاں سر جھکایا تھا، میں یہاں سر جھکا کے گزروں۔ کیا کہا ہے عمر فاروق نے حجر اسود جیسے عظیم پتھر؟ انہوں نے کہا میں صرف اس لیے تمہیں چوم رہا ہوں کہ میں نے محمد عربی کے لب تجھ پہ لگے دیکھے۔ یہ تھے وہ عظیم امت، اعلیٰ امت جو ایک ایک قدم اس طریقے سے رکھ رہے تھے، پھونک پھونک کے رکھ رہے تھے جیسے سرکار نے کیا ہے ہم نے ویسے کرنا ہے۔ حضور کے روزہ رکھنے کو بھی آقا نے اپنی مرضی سے، رمضان کا مہینہ نہیں تھا، اپنی مرضی سے روزہ رکھنا شروع کیا۔ اب صحابہ نے نظریں رکھی ہوئی ہیں کہ سرکار نے دن بھر کھایا کچھ نہیں، روزہ ہے، دیکھتے ہیں افطاری کس چیز سے کرتے ہیں۔ حضور نے افطاری نہیں کی، آپ کا معمول تھا صحابہ کے سامنے افطاری کیا کرتے تھے تاکہ ان کو پتہ چل جائے، اس دن نہیں کی۔ مغرب سے پہلے بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں، مغرب کی نماز ہو گئی، کھایا کچھ نہیں۔ صحابہ نے محسوس کیا ابھی تک کچھ نہیں کھایا، روزہ کھولنے کا ٹائم لیٹ تو نہیں ہو گیا؟ اب سب کو خبر ہے، دھیان ہے کہ حضور آج کس بیوی کے گھر جاتے ہیں، دھیان رکھا جائے اور پھر اس زوجہ سے پوچھا جائے، ام المومنین سے پوچھا جائے کہ محمد عربی نے کس ٹائم پہ روزہ افطار کیا، کس چیز سے افطار کیا۔ اور جب اگلے دن پتہ کیا تو پتہ چلا کہ محمد عربی نے افطار کیا ہی نہیں۔ پچھلے دن کی سحری کی تھی، اگلے دن پھر سحری کی۔ حیرانگی، حضور نے افطار نہیں کیا۔ آج دیکھتے ہیں اگلے دن بھی دیکھا سرکار نے افطاری نہیں کی۔ صحابہ نے سوچا اچھا یہ تو نیا روزہ ہے، پہلے ہم جو روزے رکھتے ہیں اس میں سحری کرتے ہیں پھر افطاری کرتے ہیں، اب حضور جو روزے رکھ رہے ہیں اس میں سحری کرتے ہیں افطاری نہیں کرتے، ہم بھی نہیں کریں گے۔ اگلے دن سب نے روزے رکھ لیے، سحری کی، افطاریاں نہیں کی۔ 3 دن گزر گئے، اب سرکار کا معاملہ تو الگ تھا۔ ادھر 3 دن جب افطاریاں نہیں کی تو رنگ زرد ہو گئے، کمزوریاں ہو گئی طبیعت میں۔ حضور نے چہروں کو دیکھا مرجھائے ہوئے، وہ جو کھلے ہوئے چہرے تھے اب تھوڑے سے مرجھا گئے۔ سرکار نے پوچھا یہ تمہیں کیا ہوا ہے، تمہاری رنگتیں بدلی ہوئی دیکھ رہا۔ عرض کیا حضور انک تواصل، ہم نے دیکھا تھا آپ سحری کرتے تھے افطاری نہیں کرتے تھے، ہم نے آپ کے پیچھے سحری کی ہے افطاری نہیں کی تاکہ جیسے آپ نے روزہ رکھا ویسے ہم بھی روزہ رکھیں۔ سرکار نے فرمایا او تم میرے جیسے ہو، ایوکم مثلی، تم میں سے کون میرے جیسا ہے؟ انی ابیت عند ربی یطعمنی و یسقینی، اور میں تو رات اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں، وہاں وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ میں کوئی تمہاری روٹیاں نہیں کھاتا، صرف میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ تو رب کھلاتا ہے محمد عربی کو، پلاتا ہے محمد عربی کو۔ آج پتا چلا سرکار نے منع فرمایا اس طرح روزے نہ رکھنا جیسے میں یہ رکھ رہا ہوں، یہ صرف میں رکھوں گا ایسے روزے۔ مگر ان صحابہ پہ تو قربان جاؤ نا جنہوں نے حضور کو جو کرتے دیکھا ویسے ہی کرنا شروع کر دی۔ وہ عظیم امت ہے۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارا پیغمبر وہ ہے جسے دنیا صادق اور امین کہتی تھی، ہم پرلے درجے کے جھوٹے۔ ہمیں صرف یہ یاد آ رہا ہے کہ ہم پر چڑھ گئے ہیں کافر سارے، انگریزوں نے ہم پہ قبضہ کر لیا، اور جی مسلمان جہاں جہاں ہیں ذلیل ہو رہے ہیں۔ یہ دل دکھاتا ہے، خدا کی قسم جملہ، مسلمانی کو الزام نہ دو
اپنے مسلمانی کے رویے پہ غور کرو. ہم کہاں بیٹھے ہوئے؟ یہ تم ذلیل اس لیے نہیں ہو رہے کہ تم مسلمان ہو, تم ذلیل اس لیے ہو رہے ہو تم بڑے برے مسلمان ہو. ذلیل اس لیے ہو رہے ہو. اگر مسلمان ہوتے تو معزز ہوتے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, اور تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر. وہ تو معزز تھے. اسلام کی تو عزت ہے, اسلام کی تو ہیبت تھی, اسلام کی تو ایک داغ تھی لوگوں پر بیٹھی ہوئی. اب اگر تم ذلیل ہو رہے ہو تو لوگ پتا ہے کہ یہ مسلمان بس نام کے مسلمان ہیں, ان کے پاس مسلمانی والی کوئی شے نہیں. وہ جذبہ ختم ہو گیا. ہمارے معاشرے سے جھوٹ جب تک نہیں جا سکتا ہم اپنے وقار کو حاصل نہیں کر سکتے. اور میں کہتا ہوں جھوٹ تو ایک بڑا کام ہے, مجبوری. ہم میں سے ہر بندہ مجبور ہو گیا ہے, ہر لمحہ جھوٹ بول رہا ہے. دن میں گنے رات کو سوتے وقت کہ آج میں نے کتنے سچ بولے. ہو سکتا ہے کوئی ایک دو مل جائے. سارا دن جھوٹوں میں گزرتا ہے ہمارا. یار میں نہیں کہتا کہ آپ جھوٹ چھوڑ دیں, میں اس لیے نہیں کہتا, میں خود شاید جھوٹا ہوں, اور مجھے اس لیے بھی کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ہم جو جھوٹ کی دلدل میں دس گئے ہیں یہ بات کہنے کا شاید فائدہ نہ ہوا. اللہ رسول کہہ رہے ہیں جھوٹ نہ بولو, جھوٹ ذلیل کر دے گا. ہم ہو رہے ہیں. اور میں کہتا ہوں کم از کم اتنا تو کرو کہ کسی کے خلاف کوئی بندہ بات کرے اسے کو ہاتھ جوڑ کے کہو یار نہ کر, رہنے دے. اس کے خلاف میرے سامنے بات کر رہا ہے, میں کون سا حاجی ہوں, بڑا پرہیزگار ہوں, ہم سارے ایسے ہی ہیں. کسی کے خلاف چگلیاں سننا بند کر دو, کسی کے خلاف بات کرنا جھوٹی بند کر دو. جھوٹی کیا ہے جو کسی کے خلاف کرنی ہے, سچی بھی بند کر دو. کچھ تو کمی ہو, کچھ تو تبدیلی ہو, کچھ تو ہم محمد عربی کی سنت پہ چلیں, کچھ تو کہنے کے قابل ہو ہاں ہم محمدی ہیں, یہ نقشہ ہمارا ہے. کوئی چیز تو ایسی ہو جس سے ہم پہچانے جائیں کہ ہم محمد عربی کے ماننے والے ہیں, نام لیوا ہیں, غلام. کوئی ایک بات ہمارے پاس نہیں ہے جس کو ہم بتا سکے میں یہ کام کرتا ہوں.